السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں افغانستان میں ایرانی ملیشیا کے قیام کی خبر پر بات کریں گے۔ ترکی کے کیماکازی ڈرون کی ایکسپورٹ، یونان کو پہلے رافال فائٹر جیٹ ہینڈ اوور کیے جانے، S-500 ایئر ڈیفینس سسٹم کے ٹیسٹ، انڈیا، ترکی اور انڈونیشیا سمیت دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ ترک پریزیڈنسی آف ڈیفنس کے سربراہ کے مطابق ترکی کے STM کی تیار کردہ کارگو کیماکازی ڈرون نے پہلا ایکسپورٹ آرڈر حاصل کر لیا ہے۔ کارگو پورٹیبل روٹری ونگ اسٹرائکر ڈرون 5 سے لے کر 10 کلومیٹر کی رینج کے ساتھ 1.3 کلوگرام پے لوڈ کیری کر سکتا ہے، جبکہ اس کی انڈیورنس 30 منٹ ہے۔ واضح رہے کہ اس کے ایکسپورٹ کسٹمر کے بارے میں کوئی معلومات نہیں دی گئی۔ ایک اور خبر کے مطابق دہشت گرد تنظیم PKK کے عبداللہ بولاد کو ترک ڈرون سے انٹیلیجنس معلومات کی روشنی میں گزشتہ دنوں کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ وہ ایک دیہی علاقے میں قیام پذیر تھے جب ان کو TB2 ڈرون کی مدد سے پن پوائنٹ ہٹ کیا گیا۔ دوسری جانب ترکی نے 4 ملٹری ٹرکس جارجین آرمڈ فورسز کو ڈیلیور کیے ہیں۔ یہ 4x4 ٹرکس دونوں ممالک کے درمیان ملٹری فائنینشیل کوآپریشن ایگریمنٹ کے تحت پرووائڈ کیے گئے۔ گزشتہ روز فرانس میں آئسٹیریا پر موجود ایئر بیس پر یونان کے وزیر دفاع اور چیف آف جنرل اسٹاف کو پہلا رافال فائٹر جیٹ ہینڈ اوور کیا گیا۔ واضح رہے کہ یونان کی ایئر فورس، جس کو ہیلینک ایئر فورس بھی کہا جاتا ہے، فرینچ ساختہ لڑاکا طیاروں کی پرانی یوزر ہے۔ فرینچ کمپنی ڈسالٹ نے پہلی مرتبہ اپنا میراج F1 طیارہ 1970s میں یونان کو ڈیلیور کیا تھا۔ اس کے بعد میراج 2000 اور میراج 2000-5 طیارے ہیلینک ایئر فورس کو فراہم کیے گئے۔ یونان ترکی کے خلاف اپنی فورسز کو اپ گریڈ کر رہا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان بحیرہ روم کے زیر آب قدرتی وسائل پر کشیدگی پائی جاتی ہے۔ اس سال کے شروع میں یونان کی پارلیمنٹ نے $3 ارب کی لاگت سے فرانس سے 18 رافال طیاروں کی خریداری کی منظوری دی تھی۔ اس $3 ارب کی ڈیل میں فرانس 6 نئے اور 12 استعمال شدہ رافال فائٹر جیٹس یونان کو فراہم کرے گا۔ ڈیل کے تحت فرانس پہلے 6 طیارے اس سال کے آخر تک یونان کو فراہم کر دے گا۔ حالیہ طیارہ اور ہیلینک ایئر فورس کے پائلٹس ابھی مزید تربیت کے لیے 2 سے 3 ہفتے فرانس میں ہی رہیں گے۔ واضح رہے کہ ترکی کے خلاف اپنی پاور پروجیکشن اور عسکری طاقت کو اپ گریڈ کرنے کی غرض سے یونان ان رافال طیاروں کے علاوہ اپنے F-16 طیاروں کو بھی امریکی مدد سے بلاک 70 اسٹینڈرڈ پر اپ گریڈ کر رہا ہے۔ ادھر ترکی یونان کے ان اقدامات سے بخوبی آگاہ ہے اور قطر کے ساتھ معاہدے کے تحت قطری ایئر فورس کے رافال فائٹر جیٹس کو ترکی میں ڈپلائی کرنے کی اطلاعات چند دن پہلے ہی سننے کو ملی تھی۔ گزشتہ ماہ ترک ایئر فورس اور پاکستانی ایئر فورس نے قطری ایئر فورس کے رافال کے ساتھ ٹریننگ بھی منعقد کی۔ اس ٹریننگ سے شریک ممالک کی ایئر فورسز کو دوسرے ایئر کرافٹس کی صلاحیتوں کو جانچنے اور ان کے خلاف ٹیکٹکس ڈیولپمنٹ میں مدد ملے گی۔ ایرانی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ افغانستان میں شام کی طرز پر ایران نواز ملیشیا کے قیام سے ایران افغانستان میں شام میں لڑنے والی ملیشیا کی طرز پر ایک نئی عسکری تنظیم قائم کر چکا ہے۔ اس تنظیم کا مقصد طالبان کے خلاف لڑنا بتایا جا رہا ہے۔ تنظیم کا نام شیعہ موبلائزیشن یا الحشد الشیخ رکھا گیا ہے۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس طالبان کے خلاف لڑنے اور توازن تلاش کرنے کی طاقت اور صلاحیت موجود ہے۔ ادھر افغان وزارت انٹیلیجنس اور کلچر کے نگران ڈاکٹر قاسم وفائی زادہ نے شیعہ ملیشیا کو سازش قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران انتشار کو ہوا دینے اور ملک میں جاری خانہ جنگی پر تیل چھڑکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دوسری جانب امریکی وزیر دفاع جنرل لائیڈ آسٹن اور جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل مارک ملے نے میڈیا بریفنگ میں کہا ہے کہ ممکن ہے طالبان افغانستان پر قبضہ کر لیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے افغانستان کا سیاسی حل نکل آئے۔ امریکن آفیشلز نے مزید کہا کہ افغانستان کی فضائی نگرانی جاری رہے گی۔
ویوز کورین ایروسپیس انڈسٹریز نے کہا ہے کہ اس نے انڈونیشیا کے ساتھ 6 T-50I طیاروں کا کانٹریکٹ سائن کیا ہے۔ انڈونیشیا ان ٹیکنیکل ٹرینر طیاروں کو اپنی فضائیہ کے پائلٹس کی ٹریننگ میں پہلے ہی استعمال کرتا آ رہا ہے۔ یاد رہے کہ انڈونیشیا نے مئی 2011 میں ساؤتھ کوریا سے $400 ملین کی لاگت سے 16 T-50I طیارے خریدے تھے۔ اب ان طیاروں کی تعداد بڑھ کر 22 ہو گئی ہے۔ حالیہ آرڈر کے ساتھ ان طیاروں کی تعداد بڑھ کر 22 ہو جائے گی۔ خیال رہے کہ انڈونیشیا ساؤتھ کوریا کے ساتھ TFX پروجیکٹ پر بھی مشترکہ طور پر کام کر رہا ہے۔ ویوز رشین آفیشلز کے مطابق ملک میں جاری مارچ 2021 میں ٹوٹل 13 ایکسپورٹ کانٹریکٹس پر سائن ہو چکے ہیں۔ ان معاہدوں کی کل مالیت تقریباً €1 بلین بتائی گئی ہے۔ ان معاہدوں میں SU-30 SME اور Mi-30M ہیلی کاپٹر قابل ذکر ہیں۔ امریکی پابندیوں کو لے کر روس نے اپنے دفاعی معاہدوں کی معلومات سے متعلق لاگت کو امریکی ڈالرز کی بجائے یورو یا چائنیز یوان میں بتانا شروع کر رکھا ہے۔ ایک اور خبر کے مطابق یونائٹڈ ایئر کرافٹ کارپوریشن نے شوابی ہولڈنگز کو نئے رشین جیٹ SU-75 یا جس کو LTS چیک میٹ بھی کہا جا رہا ہے اس کے لیے الیکٹرو آپٹیکل سائٹنگ سسٹم کا ڈیولپمنٹ کانٹریکٹ ایوارڈ کیا ہے۔ ویوز انڈین کمپنی DRDO کے مطابق اس نے کامیابی سے لائٹ ویٹ مین پورٹیبل اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ حکام کے مطابق گزشتہ روز اس لو ویٹ فائر اینڈ فارگیٹ میزائل کو مین پورٹیبل لانچر سے فائر کیا گیا۔ اس لانچر پر تھرمل سائٹ بھی موجود تھی۔ کمپنی کے مطابق اس میزائل نے کامیابی سے انٹینڈنٹ ٹارگٹ کو ہٹ کیا۔ ایک اور خبر کے مطابق 3 مزید رفال فائٹر جیٹس انڈیا کو ڈیلیور کر دیے گئے ہیں۔ انڈین DRDO نے آکاش سرفیس ٹو ایئر میزائل کے نیکسٹ جنریشن ورژن کا بھی فلائٹ ٹیسٹ کنڈکٹ کیا۔ البتہ اس فلائٹ ٹیسٹ سے متعلق مزید تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔ روس کی وزارت دفاع نے S-500 ایئر ڈیفنس سسٹم کو ٹیسٹ کیے جانے کی فوٹیج ریلیز کی۔ حکام کے مطابق اس ایئر ڈیفنس سسٹم کا یہ تجربہ کامیاب رہا۔ اس سسٹم کے بارے میں رشینز کا دعویٰ ہے کہ یہ 600 کلومیٹر کے ریڈیس میں بلسٹک میزائلز، کروز میزائل، ہیلی کاپٹرز اور ایئر کرافٹس کو انٹرسیپٹ کر سکتا ہے۔ ممکنہ طور پر اس ایئر ڈیفنس سسٹم کی ڈیلیوریز رشین آرمڈ فورسز کو 2025 میں متوقع ہیں۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔